بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی جارحانہ کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور ایران قطر، لبنان، شام، یمن اور عراق میں جارحیت کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں دوبارہ لگانے کی کوشش غیر قانونی ہے۔ بھارت سے تجارت کے حوالے سے روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس اور بھارت کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس پر نیٹو اور یورپی ممالک کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنانے کا الزام غلط ہے۔ صدر پوٹن بھی اس کی تردید کر چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ روس کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششیں ادھوری ہی رہیں گی۔ صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کی کابینہ اور ان کے ساتھ کھڑے نسل کش ٹولے کو فوری ٹرائل کا بھی مطالبہ کیا۔ ترک صدر نے غزہ کی تباہی پر $100 ارب اسرائیلی حکومت سے وصول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مظلوموں کی آہیں نیتن یاہو کو ایک دن ضرور پکڑیں گی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ متعدد ریاستوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے میں تاخیر سے کام لیا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ یہ ایک اہم قدم ہے، تاہم انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ فلسطینی ریاست کو 65,000 بے گناہ جانوں کے ضائع ہونے سے پہلے کیوں نہیں تسلیم کیا گیا۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نسل کشی کے نیٹ ورک کے سربراہ کی جھوٹی باتوں اور دھمکیوں کو سننے والا اقوام متحدہ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خالی نشستوں سے خطاب کر رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ یعنی قائم ہونے والا عالمی نظام اپنی افادیت اور ساکھ کو کھو بیٹھا ہے۔ جو عالمی ادارے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ مسائل کے حل کی بجائے خود مسئلے کا حل بن چکے ہیں۔ غزہ میں بھوک کو بے دردی سے تباہ کن ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ غزہ کے مسئلے کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہیں، اب آہستہ آہستہ اصل حقیقت جاننے لگے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ورلڈ کپ 2026 سے اسرائیل کو باہر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ترک فٹ بال فیڈریشن نے اپنا موقف ظاہر کر دیا ہے اور حکومت بھی اس پر نظر ثانی کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ ترک فیڈریشن کے صدر نے فیفا اور دیگر ممالک کی فیڈریشنز کو خط لکھ کر اسرائیل کو تمام کھیلوں سے معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل سمیت معروف عالمی میڈیا نے مغربی ایشیائی خطے میں ٹونی بلیر کی واپسی کی خبر دیتے ہوئے مغربی ایشیا کے حوالے سے اس سابق برطانوی وزیر اعظم کے سیاہ ریکارڈ کارنامے کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹونی بلیر نے سال 1997 سے لے کر 2007 تک برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے دوران سال 2003 میں عراق پر حملے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے اہم اتحادیوں میں سے ایک کے طور پر ٹونی بلیر نے عراق کے خلاف فوجی اتحاد میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے برطانوی افواج کو اس آپریشن میں باقاعدہ حصہ لینے کے لیے خطے میں بھیجا۔ عراق کے خلاف غیر قانونی جارحیت کے حوالے سے اٹھائے جانے والے تمام اہم فیصلوں میں ٹونی بلیر براہ راست ملوث رہا، کہ جن میں اس غیر قانونی حملے کے لیے سفارتی حمایت اور برطانوی پارلیمنٹ میں جھوٹی انٹیلیجنس رپورٹس پیش کرنا بھی شامل ہیں، کہ جن میں سے ایک جو ستمبر فائل کے نام سے مشہور ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ ٹونی بلیر نے عراق کے خلاف حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے نہ صرف یہ دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے
ہتھیار موجود ہیں اور صدام حسین خطے سمیت دنیا بھر کے لیے ایک خطرہ بھی ہے۔ اس سابق برطانوی وزیر اعظم نے اس بات پر بھی اصرار کیا تھا کہ عراق نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور صدام حکومت کا القاعدہ کے ساتھ براہ راست تعلق کو بھی ظاہر کیا تھا۔ بعد میں خود مغربی ماہرین اور حکومتوں کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات سے یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، کہ جس کی بنیاد پر خود برطانیہ کی بھی متعدد شخصیات نے ٹونی بلیر کو پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس پس منظر اور انتہا پسند امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس سابق برطانوی وزیر اعظم کے گہرے تعلقات کی روشنی میں دوستو، عالمی صارفین نے جنگ کے بعد غزہ پر حکومت کے لیے اسی برطانوی حکمران کی مغربی ایشیا میں واپسی سے متعلق اطلاعات پر دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔ ایک صارف نے ٹونی بلیر سے سوال کیا کہ مسٹر بلیر، مشرق وسطی پر حکومت میں اہم کردار سنبھالنے کے لیے تمہاری اہلیت کیا ہے؟ اس صارف نے پھر خود ہی ٹونی بلیر کی طرف سے جواب دیا کہ میں مشرق وسطی سے واقف ہوں کیونکہ میں نے اس پر شدید بمباری کی تھی۔ ایک دوسرے صارف کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کے لیے بلیر ہی کیوں، کیا شیطان دستیاب نہیں ہے؟ ایک ٹاک شو کے دوران ایک صارف نے اینکر سے پوچھا کہ کیوں ٹونی بلیر ہی غزہ کا انتظام کیوں سنبھالنے جا رہا ہے، جس پر مہمان کا جواب سننے کے بعد اینکر پرسن کا کہنا تھا کہ ہاں، کیونکہ شیطان دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد صارف کا کہنا تھا کہ شیطان کے بعد ٹونی بلیر ہی امریکہ کا دوسرا انتخاب تھا۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ جب غزہ جنگی جرائم کے بعد خون میں ڈوب چکا ہے تو پھر جنگی مجرم ٹونی بلیر سے بہتر کون ہوگا جو حتمی حل کے نفاذ کی نگرانی کر سکے۔ ایک اور برطانوی صارف نے عراق میں انجام پانے والے اپنے برطانوی وزیر اعظم کے جرائم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹونی بلیر نے عراق میں جو کچھ کیا اسے کبھی نہ بھولیں، یہ برطانیہ کے لیے انتہائی شرمناک اور کلنک کا ٹیکہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اپنی رپورٹ میں وال سٹریٹ جرنل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ مسٹر ٹونی بلیر کو کئی سالوں کے لیے انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی فار غزہ نامی مبینہ ادارے کا سربراہ مقرر کرنے پر غور کر رہا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹیں، پر اعتماد انداز اور ایک دوسرے کے لیے تعریفی الفاظ کا استعمال۔ کیا کچھ سالوں پہلے تک کسی نے دوستو سوچا تھا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے ایف ایم کے ساتھ وائٹ ہاؤس جائیں گے تو یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے؟ لیکن دوستو، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان گئے تھے تو یہی الفاظ اور یہی چہرے اور یہی مسکراہٹیں تب بھی تھیں۔ لیکن عمران خان کا انجام ان لوگوں نے کیا کر دیا، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا ہی کچھ آگے نہیں ہوگا۔ کچھ سالوں پہلوں تک صدر ٹرمپ پاکستان پر تخریب کاروں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتے تھے، اور پھر اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا دوست بھی کہا تھا۔ لیکن ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان اور امریکہ تعلقات ایک بار پھر اتار چڑھاؤ کا شکار ہو گئے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت میں ان کے کسی بھی پاکستانی رہنما سے فون پر بات یا وائٹ ہاؤس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، بلکہ سنا ہے کہ وہ فون اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اب کی بار صدر ٹرمپ پاکستان کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے ملاقات سے پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کو عظیم رہنما اور بہترین شخصیات قرار دیتے ہوئے نظر آئے، یا یوں دوستو کہہ لیجئے کہ مکھن لگاتے نظر آئے۔ ہم دوستو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستانی فوج کے سربراہ کا کیا کردار ہے۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زرعی معدنیات اور توانائی سے متعلق شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ صدر ٹرمپ اس سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کا صحرا اپنے سر سجاتے رہے، اور وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران
پاکستانی رہنماؤں نے پاکستان انڈیا کے مابین جنگ روکنے اور قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مین آف دا پیس قرار دیا۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضروریات کا علم ہے اور دونوں ہی اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی دنیا بھر میں نایاب معدنیات میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس یہ معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ اس مہینے USMM نے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری پہ یادداشت پر بھی دستخط کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ چونکہ لین دین پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں پاکستان میں نایاب معدنیات نظر آ رہی ہے اور دونوں ممالک اس پر تعاون کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعاون کرنا بھی اس کے مفاد میں ہے۔ لیکن دوستو، امریکہ کو معدنیات تک رسائی دینے کے معاملے میں پاکستان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ معدنیات نکالتے وقت مقامی آبادیوں کو فائدہ نہیں دیا جاتا اور پاکستان میں معدنیات کے زیادہ تر ذخائر ہیں بھی بلوچستان میں، جو دہائیوں سے شورش کا شکار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جاری ہونے والے بیان سے یہ اندازہ لگانا دوستو مشکل ہے کہ ان شخصیات نے کس معاملے پر زیادہ بات کی ہوگی، لیکن یہ طے ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے اور یہ کہ تعلقات بظاہر ایک نئے اور مثبت فیز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن دوستو میرے خیال سے یہ دوستی امریکہ کی خطرناک بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ آخر امریکہ پاکستان سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد پاکستان کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہاں بات چیت کیا ہوئی۔ بھارت میں سیاسی حساسیت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی قسم کے امریکی کردار کے امکان کو رد کرنے کا باعث بنے گی، لیکن جو امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فریقین انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرائیویٹ چینلز کے ذریعے بات چیت شروع کروا سکتا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ابھی زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے اور امریکی صدر نے انڈیا کے روسی تیل خریدنے کی وجہ سے اس پر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم پاکستان رہنماؤں کی جگہ ہوتے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ صدر ٹرمپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت یہ ہو کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جانے والے ہوں۔ پاکستان کے لیے دوستو انڈیا کا محاذ اس وقت زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا سے امریکہ کے کیسے تعلقات ہیں اور کبھی وقت پڑنے پر امریکہ دونوں ممالک کے درمیان درجہ حرارت کم بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کو شاید مغربی محاذ پر یعنی ایران کی طرف سے پاکستان کی ضرورت پڑے، کیونکہ امریکہ کے لیے ایران ایک بڑا مسئلہ ہے اور امریکہ کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایرانی مسئلے کا کوئی حل نکال سکے۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں اور دیگر علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکہ کو دوستو اندازہ ہے کہ مشرق وسطی کے معاملات میں پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور پاکستانی رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطی پر ضرور بات چیت ہوئی ہوگی۔ ہمارے لیے دوستو یہ ماننا بھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ امریکہ کو آگاہ کیے بغیر ہوا ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے عرب مسلم ممالک سے بات چیت کے دوران پاکستانی رہنماؤں سے بھی بات چیت کی تھی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ خطے میں پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کی قدر کرتا ہے، خاص طور پر پاکستان اور سعودی عربیہ کے دفاعی معاہدے کے تناظر میں۔ دوستو اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے والا ہے، ایک ایسا کردار جو امریکہ کے لیے بھی کام آ سکتا ہے اور ایران کے لیے بھی۔ جنرل عاصم منیر چونکہ وزیر خارجہ نہیں ہیں بلکہ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، حالیہ سالوں میں وہ متعدد ممالک کا دورہ کرتے نظر آئے۔
ان دوروں پر وہ کبھی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر حکومتی شخصیات کے ہمراہ بھی نظر آئے اور کبھی تنہا۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ پہلے پاکستانی شخصیت تھے جنہوں نے اس سال جون میں امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ مئی میں انڈیا کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ خلیجی ممالک اور وسطی ایشیا کے ممالک کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس مہینے کے اوائل میں چائنا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی نظر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر حکومتی شخصیات بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پاکستان میں یہ دہائیوں سے باتیں کی جاتی رہی ہیں، بلکہ عمران خان تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں کہ فوج ملک کی خارجہ پالیسی میں مداخلت کرتی ہے۔ لیکن دوستو میری نظر میں اگر یہ مداخلت اچھی رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو کام سیاستدان نہیں کر سکتے اگر وہ فوج کر لیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بس ایک بات بنا لی گئی ہے کہ فوج کو خارجہ پالیسی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ملک کے آپ مامے لگتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ بہرحال حالیہ مثالوں کی روشنی میں بظاہر دوستو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پاکستانی فوج کے سربراہ کے خارجہ پالیسی میں کردار کو تسلیم کر لیا ہے، اور ویسے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم نے مل کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ ذمہ دار فوج ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ ہمارے امریکہ، مغربی ممالک، خلیجی ممالک اور چائنا سب سے بہتر تعلقات ہیں سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کے تو دوستو شاید کسی سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی چھوٹے ملک جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے بھی اس کے تعلقات نہیں ہیں، اچھے تو بڑی دور کی بات ہے۔ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات پر نظر رکھنے والے انٹرنیشنل افراد بھی دوستو خارجہ پالیسی میں فوج کے اثر و رسوخ کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب فرق یہ بھی ہے کہ فوج اب نہ صرف خارجہ پالیسی ترتیب دیتی ہے بلکہ اسے کنٹرول بھی کرتی ہے۔ اور ویسے بھی دوستو یہ کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان میں فوج ہی تمام امور خصوصاً خارجہ پالیسی چلاتی ہے، بلکہ فوج ہی ملک کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تبھی تو اگر کسی چیونٹی کا آٹا بھی گر جائے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ وہ جس طرح ہمیں بچپن میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم رونے لگتے تھے تو کہتے تھے او ہو چیونٹی کا آٹا گر گیا۔ تو آج پتہ چلا ہے کہ وہ چیونٹی کا آٹا بھی اسٹیبلشمنٹ ہی گراتی تھی۔ گھروں کے سامنے اگر کوئی کوڑا کرکٹ بھی پھینک دے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ سیاستدانوں نے لوگوں کا دوستو ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے۔ پہلے جب کبھی چھینک بھی آتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ کسی دوست یا رشتہ دار نے یاد کیا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تمہیں یاد کر رہی ہے، ذرا تیاری کر لو۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔